سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں نے بریلویت کیوں چھوڑی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے صرف ایک جملہ سنا کہ نبی علیہ السلام سے بھی مانگنا حرام ہے، تو میں ڈر گیا کہ یار ساری زندگی تو ہم نے قبر پرستی کی ہے، بزرگوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، ان بابوں کو ہم مدد کے لیے پکارتے تھے جو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا حرام ہے۔ تو میں تحقیق میں لگ گیا، اور جب قرآن کی آیات میرے سامنے آئی تو میرا ذہن کھلتا چلے گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو مردہ ہے، بے جان ہے، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کہیں اور ہی لگایا ہوا تھا، یہ لوگ اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہیں، ساتھ میں ہماری بھی آخرت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے غصہ بھی آتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ غصہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ جہاں ان لوگوں نے مجھے لگایا ہوا تھا قبر پرستی میں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنے میں، اگر اس حالت میں مر جاتا تو میری تو آخرت برباد تھی۔ اور خوشی اس اعتبار سے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے جس طرح مجھے ہدایت دی۔ وہ بریلویوں کی مٹی کی کندھ ہو، اب تو غور کر لو، اب تو تمہارے اپنے لوگ جو کہ تمہاری طرح بریلوی تھے قبر کو چومتے چاٹتے ان سے مدد مانگتے تھے، اب وہی لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ماضی میں ڈن کیا ہے، ہم نے ماضی میں جو حرکات و سکنات کی ہیں، جب قرآن و حدیث کو خود روبرو ہو کے پڑھا ہے، سمجھا ہے، تب جا کے ریئلائز ہوا ہے کہ یہ تو بزرگوں سے چومتے چٹواتے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، ان سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جن سے تم مدد مانگتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ اب اٹھائے کب جائیں گے، کیونکہ یہ تمام چیزیں صرف وہی شخصیت جان سکتی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اور وہ اللہ پاک ہے۔ آپ کے پیروں نے یا پیغمبروں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، ان کو بھی بنایا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا۔ اگر ابھی بھی آپ لوگوں کی آنکھوں کے آگے سے یہ پردہ نہیں ہٹائیے جو دعوت اسلامی والوں نے، یا یہ احمدی، نقشبندی، سہروردی، اگر ابھی تک ان کے نام کے پردے آپ کی آنکھوں کے آگے سے نہیں ہٹے یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد بھی، تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ لوگوں کی آنکھوں کے آگے سے پردہ کبھی ہٹ ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک سیدھا سادہ سچ پڑا ہے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے کسی بھی کام کے لیے شرک ہے۔ اگر آپ کو یہ سیدھی سادی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند تو نہیں کر دیے گئے، کیونکہ چند چیزیں ہیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بریلوی حضرات کے عالم کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ گمراہی کی کتاب ہے یا پھر یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یعنی اصلاح کرنے والی۔ احادیثوں کو خود گھر بیٹھ کے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے گمراہی ہے یا پھر وہ سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم کا راستہ، یہ اب آپ نے طے کرنا ہے۔ کیوں یہ آپ کو کتابیں پڑھنے سے روکتے ہیں کہ کہیں آپ کو یہ حقیقت پتہ نہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ تعلیمات دی ہی نہیں ہیں کبھی جن پر یہ اور ان کے بزرگ آپ کے آباء و اجداد سے لے کے اب تک آپ کو چلاتے آ رہے ہیں۔ ریکویسٹ ہے ایک لمحے کے لیے غور ضرور کیجیے گا۔ مرشد کریم راستے سے آ رہا ہے، مجھے مل گیا۔ میں نے بابا مرشد آپ سائیکل پہ؟ بولا میں نے جب دعوت اسلامی نہیں تھی سائیکل پہ میں دوستوں کو دعوت دے کے جمع کر کے ہم بیان کرتے تھے، یہ وہ سائیکل ہے، آؤ بیٹھو سائیکل پہ مدینے جاتے ہیں۔ میں نے بولا بابا میں تو موٹا آدمی ہوں، یہ سائیکل کا ٹائر ہی کیا تم مسکرا رہے؟ بولا تم بیٹھو خالی۔ میں بیٹھا، مرشد نے ہیلی کاپٹر بنا دیا، اوپر جب گیا شہزادے حضور تشریف فرمائے، ادھر مرشد شہزادہ دیوانے آ گئے ماشاء اللہ۔ جب جہاز اوپر چڑھا ہے کراچی میں گھوم رہے، میں نے بولا بابا میرا ہوٹل ہے سامنے، چائے پیتے۔ مرشد کریم یوں گیر مار رہا ہے، بولا جہاز کو بریک نہیں ہے، ڈائریکٹ چلے گئے۔ جب دیکھا مرشد کریم شہزادے حضور ماشاء اللہ بولا ہے ڈاڈو بھلو مانو آ، مرشد سان تم جو مدینہ ॾिसी بس مرشد سان گॾु تو वञी، ॾाढो सुठो माण्हू आहे। मां जो मुर्शिद असांजे ॻोठ हलो इस्तेमालु कयो, असांजे ॻोठ हली जानवर आहिनि, असांजा माण्हू मिट माइट रिश्तेदार जेके बि आहिनि पाण में लड़नि था, हली तव्हां सुधारियो। اب اس بغلول مرید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جو تھے نا بالکل جاہل تھے اور جانوروں کے جیسے زندگی گزارتے تھے، کسی چیز کی تمیز، کسی چیز کا شعور نہیں تھا، ہم جانور تھے، ہمیں جانوروں سے اگر کسی نے انسان بنایا ہے نا تو وہ الیاس قادری ہے، یہ جو بھی سندھی کے اندر بھائی صاحب بول کے گئے ہیں۔ اب اس بندے کو اتنی غیرت نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھائی تجھے انسان ہی پیدا کیا تھا، اور جو ضروری ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے ایک مسلمان کو، اللہ نے وہ بھی تجھے عطا کیا کہ ایک مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوا۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات تجھے اور ہر شخص کو ملی، پھر بھی تیرے اندر انسانیت نہیں تھی، اس میں تیرا قصور ہے۔ تو الیاس قادری نے تجھے انسان بنایا، پہلے تو جانور تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے الیاس قادری کا شکر ادا ہوا۔ یہ کیسا پاگل پن ہے؟ ایسی محبت تو اللہ رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور وہ سائیکل تھا، سائیکل سے پھر وہ ہیلی کاپٹر بن گیا،
मुर्शिद के वो शहजादे बेटे भी मेरे साथ थे और मुर्शिद भी मेरे साथ थे और हम मदीना जा रहे थे। और अब तुम्हारे इलियास कादरी के पास टक्के बराबर की करामत नहीं है। इतनी करामत नहीं कि वो बंदा अपने पैरों पे सही से चल सके जिस तरह की नॉर्मल बंदा चलता है। जिस तरह तुम इतनी दूर दूर से चल के इलियास कादरी का दीदार करने के लिए आते हो, उससे करम की भीख मांगते हो, उससे कहते हो कि हमारे घरों को चलाए, हमारे रोजगार चलाए, हमारे दुनिया में भी संभाले, आखिरत में भी संभाले, जब तो उसको खुद चला फिरा नहीं जाता, खुद पे करम नहीं हो रहा। सरकार गौसे आजम इधर इबादत में मसरूफ है कि आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई, तो फिर मेरे अजीजों हाल ये है कि सरकार गौसे आजम उस रोने की आवाज को सुनकर बर्दाश्त न कर सके। इतने कर्ब के साथ रोने वाला रो रहा था, इस शिद्दत के साथ रोने वाला रो रहा था। बताया गया किताबों में आता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से जंगल के जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था। फरमाया गया जो दरिया में मछलियां थी, उन मछलियों के अंडे उस रोने की आवाज और उस कर्ब और उस दर्द की वजह से पिघल कर पानी बन गए थे। इस दर्द से रोने वाले की आवाज आती थी। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाकर फरमाया कि जरा देखो कौन रो रहा है, रोने वाला कौन है। कार गौसे आजम ने मुरीद को भेजा, जाओ जाकर देखो, जरा देखकर तो आओ कौन रो। ये देखा इसने कि दरिया के पास से रोने की आवाज आ रही है। मुरीद ने जाकर देखा एक औरत है, एक ज़ईफा है, वो वहां पे दरिया के किनारे पे खड़ी होकर रो रही है। ये खादिम जो आगे गया था, इसने जाकर कहा माँ क्यों रो रही है, क्या सबब है जो तेरी आंखों में आंसू है। इस दर्द के साथ रो रहे हैं कि तेरे रोने की वजह से मेरे शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है। कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए। तुम्हारे गौसे पाक तो बकौल तुम्हारे दिल का हाल जान लेते हैं, चाहे वो मुरीद हो, मुरीद ना हो, गुजरने वाला हो, दरिया पार बैठा हो। तो यहाँ तुम्हारे जो पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, उस सुरीली औरत वो जो रो रही थी, उसके दिल की आवाज नहीं सुन सके कि उसका गम क्या था, कौन सी ऐसी वो वजूहात थी जिस वजह से वो इतना रो रही है। और वो जो औरत थी वो कोई स्पीकर वगैरह लेके मुंह में पैदा हुई थी। मतलब जंगल सहरा है और पानी की जो इतनी मोटी तय होती है उसके अंदर मछलियां, चलो मछलियों तक होती ना कि भाई ऐसे कोई 150 मछली ने वो आवाज सुनी और वो पानी के ऊपर आ गई, मर गई, फोत हो गई। लेकिन वो मछली नहीं, मछलियों के जो अंडे थे वो खुद पिघल गए। कमाल बात है यार। ये जो गौसे पाक का इनके यानी कि पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो दौर गुजरा है ना, उस दौर के अंदर वो जो मुरीद थे या वो जो उधर के लोग थे ना, वो भी कोई क्रांति थे। अब खुद सोचो यार, खुद सोचने वाली बात है। पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान करते थे तो 500 मील तक वो जो बुजुर्ग है ना, वो ऐसे कान धर के सुनते थे। हालांकि उस टाइम रेडियो भी नहीं था, लेकिन वो आवाज जो है ना बिल्कुल क्लियर जाती थी। और जो उनके मुरीद हैं या जो उनको मानने वाले हैं, जो वो फरियाद रसा हैं, वो भी जब रोते हैं तो उनकी भी वो मीलों तक आवाज जाती है। खुदा का नाम मानो, तुमसे ज्यादा, तुम्हारे पीर से ज्यादा तो वो औरत मुझे लग रही है कि वो करामत में बहुत ज्यादा है, कि बहुत बड़ा गला लेके पैदा हुई है। पता नहीं फरिश्ते इन लोगों के आगे माइक लेके खड़े होते हैं गायबाना तौर पे। और मुझे लगा था कोई और कहानी होगी, कोई नई कहानी होगी, क्योंकि वो सुना इतने सुर से रहा है किसी वो सिंगर का बच्चा, मुझे लगा शायद कोई नया बयान होगा। एंड वही निकला, वो डूबती हुई बारात मेरा बेटा।